اے میرے صحابہ سنو، دراصل معاملہ یہ ہے، جس گلی سے آج ہم لوگ گزر رہے تھے، اسی گلی سے میں نے ایک دن دیکھا میرا نواسا حسین گزر رہا تھا، اسی گلی سے میرا نواسا حسین گزر رہا تھا، میرا حسین آگے آگے چل رہا تھا، میرا حسین آگے آگے، یہ بچہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا، جس بچے کو اٹھا کر میں نے پیشانی کو چوما ہے، میرا حسین اسی گلی میں آگے آگے، یہ بچہ پیچھے پیچھے، جب میرا حسین اپنے قدموں کو اٹھاتا تھا، یہ بچہ میرے حسین کے قدموں کے نیچے کی خاک کو اٹھاتا اور اٹھانے کے بعد اپنی پیشانی پر مل لیتا تھا۔ جب میرا حسین آگے چلتا، حسین قدموں کو اٹھاتا، تو یہ بچہ حسین کے قدموں کے نیچے کی مٹی کو اٹھاتا اور اٹھانے کے بعد اپنی پیشانی پر مل لیتا۔ پتہ یہ چلا کہ اس کے سینے میں میرے حسین کی محبت ہے، لہذا صحابہ گواہ ہو جاؤ، اس کے سینے میں میرے نواسے حسین کی محبت ہے، اور یہ محبت اس بچے کو جنت میں لے کر جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا؟ یہ محبت اس بچے کو جنت میں لے کر جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں کہ یہ محبت اس بچے کے اندر موجود ہے، تو اس میں کمال اس کے ماں باپ کا ہے، اس لیے کہ یہ محبت اس کو ماں باپ نے سکھائی ہے۔ آپ دیکھیے نا، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے آئے ہوئے ہیں، کس لیے آپ لے کر کے آتے ہیں؟ تاکہ بچپن سے انہیں مصطفیٰ کا پیار سمجھ میں آ جائے، تاکہ بچپن سے ان کے دل میں حسنین کی محبت بیٹھ جائے، تاکہ بچپن سے اولیاء کرام کی چاہت ان کے سینوں میں بیٹھ جائے، تاکہ حقیقت میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے یہ تمام بچوں کو پتہ چل جائے۔ حضرات گرامی توجہ کے ساتھ آپ سننا، شان کتنی نرالی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، یہ بچہ تو جنت میں جائے گا، لیکن چونکہ یہ محبت اس بچے کو اس کے ماں باپ نے سکھائی ہے۔ کس نے سکھائی ہے؟ کس نے؟ ماں باپ نے۔ نہیں، ماں باپ سکھاتے ہیں نا، بچوں کو لے کر کے جاتے ہیں پروگرام میں، آپ بھی لے کر کے آئے ہوئے ہیں، آپ انہیں انعام کے لیے بھیجتے ہیں شاعر کے پاس مقرر کے بعد، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ جب سرکار کی تعریف کی جائے تو انعام دینا چاہیے، محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسی لیے ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحابہ گواہ ہو جاؤ، اس بچے کو میرے حسین کی محبت اس کے ماں باپ نے سکھائی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس کے ماں باپ کے سینے میں بھی میرے حسین کی محبت موجود ہے، لہذا صحابہ گواہ ہو جاؤ، یہ بچہ تو جنت میں جائے گا، ساتھ ہی ساتھ اس کے ماں باپ بھی جنت میں جائیں گے، سبحان اللہ۔ اس کے ماں باپ بھی جنت میں جائیں گے۔ پتہ کیا چلا؟ حسین کی محبت جس کے سینے میں ہے، انشاءاللہ تعالی عقیدہ اس کا درست ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن حضرات گرامی یہ مت سوچنا کہ حسین صرف آپ کے ہیں، حسین صرف میرے لیے ہیں، حسین صرف ان کے لیے ہیں، حسین صرف ان کے لیے ہیں۔ نہیں نہیں، حسین کی شان تو اتنی نرالی ہے کہ اگر حسین کا ذکر کوئی عقیدت و محبت کے ساتھ کرے اور اس کی نیت اچھی ہو تو اللہ کو اگر یہ ادا پسند آ جاتی ہے تو اللہ اس بندے کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ایمان والا نہ ہو تو اللہ اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں ہے؟ بارہا اپنے تقریروں میں علماء کرام کی زبانی سنا ہوگا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر مبارک کی تعظیم ایک گرجا گھر کے پادری نے کی تھی، تو اس پادری کی ادا اللہ کو پسند آ گئی۔ وہ ایمان والا نہیں تھا، عیسائی تھا، لیکن امام حسین کے سر مبارک کی تعظیم کیا، اللہ کو ادا پسند آئی تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیا، اللہ نے اسے ایمان والا بنا دیا۔ پتہ یہ چلا، آج بھی آپ یوٹیوب پر دیکھیں، حسینی براہمن کے نام سے باقاعدہ آپ کو لنک مل جائے گا، جس میں باقاعدہ براہمن لوگ ہیں جو امام حسین کی شان بیان کرتے ہیں۔ اگر ان کی ادا اللہ کو پسند آ گئی تو شاید اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے، ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ کہنے والے نے کہا، اے بیراپور کے سنی مسلمانوں، اے حسینی غلاموں، حسین کا معاملہ صرف یہی نہیں ہے کہ حسین صرف ان کے لیے ہے، حسین صرف ان کے لیے ہو، حسین صرف آپ کے لیے ہے، حسین صرف میرے لیے ہے۔ نہیں نہیں، حسین تو سب کے لیے ہے۔ کہنے والے نے کہا، حسین میرا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین اس کا، حسین اس کا، حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا۔ زندہ باد۔ سبحان اللہ بول دی۔ میرے بیان پر نہیں، امام حسن اور حسین کے نام پر بول دیں۔ اور یہ نام تو ایسا نام ہے، اگر کسی نے حسن 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 کا وظیفہ پڑھا یا حسین 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 کا وظیفہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کا عقیدہ درست ہے، نیت سچی ہے، پڑھنے کے بعد اگر وہ پانی پر دم کر کے کسی بیمار کو پلا دے تو اس نام کی برکت سے اللہ اس بیمار کو شفا عطا فرما دے۔ نام اتنا برکت والا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی شک ہے؟ ذرا ہاتھ کو اٹھا کے دیجیے، حسین
یا حسین حسین میرا. تھوڑا توجہ کے ساتھ آپ سن لیجئے. میں سمجھ رہا ہوں موسم کی وجہ سے بھی اور حالات کی وجہ سے اور وقت کی وجہ سے بھی, لیکن ابھی جب شمع جلے گی کالے رسول کی صورت میں تو پروانے خود ہی اچھلنے لگیں گے, دیوانے خود ہی اچھلنے لگیں گے. بس انتظار ہے, تھوڑی دیر میں سیدی کی آمد ہونے والی ہے. لیکن یہ شعر سن لیں تھوڑی سی حوصلہ افزائی کے ساتھ. حسین میرا, حسین تیرا, حسین ان کا, حسین ان کا, حسین میرا, حسین تیرا, حسین ان کا, حسین ان کا, حسین سب کا, حسین رب کا. وہ صوفیوں کا, کلندروں کا, وہ صوفیوں کا, کلندروں کا, نمازیوں کا, وہ حاجیوں کا, وہ صوفیوں کا, کلندروں کا, نمازیوں کا, وہ حاجیوں کا, وہ حافظوں کا, وہ قاریوں کا, وہ عالموں کا, وہ مفتیوں کا, محدثوں کا, مفسروں کا, مفکروں کا, وہ عالموں کا, وہ عابدوں کا, وہ زاہدوں کا, وہ صوفیوں کا, کلندروں کا, وہ عابدوں کا, وہ زاہدوں کا, وہ حافظوں کا, وہ قاریوں کا, وہ عالموں کا, وہ مفتیوں کا, محدثوں کا, مفکروں کا, مفسروں کا. حسین گھرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. نبی کی سنت عیا نہ ہوتی, خدا کے گھر میں عزا نہ ہوتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, ذکر اہل بیت مصطفیٰ, زندہ آباد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. شان بڑی نرالی ہے, حسین کی شان بہت نرالی ہے. قسم خدا کہ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے جس کی جلدی مثال دنیا میں نہیں نظر آتی. اس لیے کہ نانا کا بھی دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے, نواسے کا بھی دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے. حضرات گرامی یہی وجہ تو ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ نماز کی حالت میں باقاعدہ اپنے سجدے کو لمبا کر دیا. امام حسین پشت پر موجود ہے. زمانہ سمجھ رہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو نیچے اٹھا دیا, نیچے سے اوپر کر دیا, تو حسین زمین پر آ جائیں گے, حسین کو تکلیف پہنچ جائے گی, حسین کے جسم میں چوٹ لگ جائے گی. زمانہ یہ سمجھ رہا تھا. لیکن حضرات گرامی اللہ کے رسول کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. یہی میرا نواسا حسین تو ہے کہ کل کربلا کے میدان میں جب یزیدی ظالم تخت پر بیٹھے گا اور بیٹھنے کے بعد اسلام میں نئی نئی چیز پیدا کرنے کی کوشش کرے گا, اس کی حلال چیزوں کو حرام کرنے کی کوشش کرے گا, حرام چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش کرے گا, جوئے کے اڈے کو باقاعدہ آباد کرنے کی کوشش کرے گا, نہ جانے کیسی کیسی چیزیں دین میں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. ایسے ماحول میں یہی میرا نواسا حسین ہے جو اپنے سر کا نذرانہ تو پیش کر دے گا لیکن اسلام کو بچاتا ہوا نظر آئے گا, دین کو بچاتا ہوا نظر آئے گا. زمانہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا دیا تو حسین زمین پر آ جائے گا. لیکن زمانے والوں کو خبر نہیں تھی, اللہ کے رسول کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اگر میں نے سر کو سجدے سے اٹھایا تو حسین زمین پر نہیں بلکہ اسلام زمین پر آ جائے گا, بلکہ دین زمین پر آ جائے گا. اس لیے کہ اسی دین کو بچانے کے لیے تو میرے نواسے کا انتخاب کیا گیا ہے, اسی دین کو بچانے کے لیے تو میرے نواسے حسین کا انتخاب کیا گیا ہے. حضرات گرامی ذرا سوچو تو صحیح, اللہ نے اپنے محبوب کے نواسوں کو کتنا نوازا ہے. اور بڑی تیزی کے ساتھ ایک شان میں آپ کو سنا دوں اور اس کے بعد سیدی کی آمد ہونے والی ہے. ایک دو باتیں میں آپ سے کروں گا اس لیے کہ مجھ سے پیشتر آپ نے 2 خطاب سن لیا ہے. یہ تقریر سننے کا وقت نہیں.